السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اداس کر کے جا رہا ہے۔ تو ناظرین یقین مانیے بڑا ہی دلی دکھ ہو رہا ہے کہ یہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جو ہمارے لیے رزق کو بڑھانے کے لیے آتا ہے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے آتا ہے۔ اور اگلی بات ناظرین، یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے، یہ جو ایک دو روزے رہ گئے، اللہ پاک اس کے اندر اللہ پاک ہمیں اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ناظرین آپ کو پتہ ہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اور عید والے دن گلے ملا جاتا ہے، دوست دوست کو ملتے ہیں اور بھائی بھائیوں کو ملتے ہیں۔ آیا کہ ناظرین یہ جو گلے ملنا کیا یہ بدعت ہے؟ اسی واللہ سے ناظرین آپ کو پہلے چند علماء کی ویڈیو دکھائیں گے، اس کے بعد رمضان ٹرانسلیشن کے اندر بھی یہی سوال ہوا ہے۔ ویڈیو تو یہ پرانی ہے، رمضان ٹرانسلیشن کے اندر بھی یہی سوال ہوا ہے۔ قاری خلیل الرحمن حافظ اللہ بھی تشریف فرمائے اور مفتی حنیف قریشی، دیگر مکتبہ فکر کے علماء موجود ہیں، وہ اس کے بعد ہم آپ کو وہ بھی ساتھ ہی ویڈیو دکھائیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا کیا عید کے دن گلے ملنا بدعت ہے یا نہیں ہے؟ تو بہرحال یاد رکھیے عید کے دن گلے ملنا جو ہے یہ بدعت نہیں ہے جب تک کہ کوئی اس کو سنت نہ سمجھے۔ جواب ایک ہی میں، جب تک کوئی اس کو سنت نہ سمجھے بدعت نہیں ہے۔ پہلے یوں تھا کہ لوگ تین ملتے بولتے سنت ہے، پھر تو ابھی ایک چلن چلا ایک ملنا بولے سنت ہے۔ رسول اللہ کے دن گلے نہیں ملتے، رسول اللہ سے جو گلے ملنا ثابت ہے وہ کسی کے سفر سے آنے پر آپ گلے ملتے ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر قوم کے خوشی کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں جو شریعت کے اگر خلاف نہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کے خوشی کے اظہار کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماتھوں کو چومتے ایک دوسرے کے ملے بعد، سروں کو چومتے ہیں، عربوں میں یہ طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے جیسے یوروپینس میں دیکھیں آپ گالوں کو چومتے ہیں، خالی چومتے والے تو گالوں کو گال لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے بہت سی بار انڈین لوگ دیکھ کے ہوتے ہیں کیا بے شرم میں گال لگا رہے ہیں، وہ ان کا طریقہ ہے، شریعت کے خلاف نہیں، اپنے محرم کو گال لگائے اور اس سے محبت کا اظہار کریں۔ اسی طرح کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ مل کے کاندھے پہ وہ کرتے ہیں، دیکھیے آپ بہت سی قوموں میں طریقہ ہوتا ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں، یہ طریقہ یہ خلاف نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقوں کو اپنانے میں حرج نہیں۔ ہندوستان میں ایک طریقہ ہے خوشی کے اظہار کا، لوگ گلے ملتے ہیں، اسی لیے کہا جب تک سنت نہ سمجھے یہ بدعت نہیں ہے۔ جب سنت کہیں گا تو پھر غلط، کہ رسول اللہ عید کے دن گلے ملنا ثابت نہیں ہے آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک سنت نہ سمجھ کے خوشی کا اظہار، جیسا کچھ قوموں میں خوشی کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے وہ پیسے دیتے ہیں، جیسی کسی دیکھا کیا ہوا فلاں، ارے رکو 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 رکو، آپ بولیں گے عیدی دینا بدعت ہے یا نہیں ہے؟ تو میں کہوں گا سنت سمجھ کے دے تو بدعت ہے، نہیں تو نہیں، یہ تو خوشی ہے یہ پیسے دینا۔ اسی طرح کچھ قوموں میں خوشی کے بہرحال مختلف اظہار کے طریقے، کچھ لوگ میٹھا کھلا کے اظہار کرتے ہیں، یہ اس قوم کا طریقہ ہے اپنی خوشی کے اظہار۔ تو جب تک شریعت کے خلاف کوئی طریقہ نہ جائے اس طریقے کو اپنانے میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، وہ خوشی کا طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں ہمارے پاس ایک طریقہ ہے خوشی کے اظہار کا، گلے ملتے ہیں، یہاں غیروں میں بھی یہی طریقہ ہے، مطلب غیر مسلموں میں اور مسلمانوں میں بھی، کہ جب بھی خوش ہوتے ہیں اور بہت خوشی بھی آئیے 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 گلے لگ جائیے، خوشی کا طریقہ ہے۔ تو اگر اس کو آپ سنت نہ سمجھتے، خوشی کے اظہار، اسی سے خوشی اظہار ہوتی ہے۔ جیسا کچھ لوگ خوشی کے اظہار کے لیے ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے لگا کے تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے رہتے ہیں، یہ بھی خوشی کا۔ تو بہرحال جب تک اس کو آپ سنت نہ سمجھے بہرحال بدعت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہ طرز عمل نہیں ملتا کہ ہم گھر سے اکٹھے گئے ہیں، باتیں کرتے ہوئے گئے ہیں، عید کے میدان میں گئے ہیں، ہم نے اکٹھے نماز پڑھی ہے، خطیب صاحب کا خطبہ بھی سنا ہے، دعا بھی ہوئی ہے، اب جب نماز ختم ہو گئی ہے ہم اٹھ کے اب وہیں گھر سے بھی ہم اکٹھے گئے، اب وہیں ہم گلے مل رہے ہیں۔ پھر وہ جفے بھی ماشاءاللہ ایسے ڈال رہے ہوتے ہیں، چونکہ سیویاں کھائی ہوئی ہوتی ہیں تو ایسے جفے ڈال رہے ہوتے ہیں، اور میرے جیسا کمزور آدمی ہو تو پسلیاں بھی کڑا کے نکل جاتے ہیں، پسلیوں کے بھی۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہاں یہی بات، اگر کوئی شخص سالوں بعد ملا ہے، مثلا اس کی ملاقات ہی محسمی صاحب سے عید والے دن ہی ہوئی ہے سال بعد، تو ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے دوری کی وجہ سے وہ گلے ملے گا، لیکن یہ ان سے کہہ سکتے ہیں بھائی تھوڑا کرونا کی وجہ سے تھوڑا فاصلہ رکھو۔ باقی اگر ان کو اطمینان ہے اور ان کو بھی اطمینان ہے
तो बिल्कुल दिल से लगाएंगे इंशाल्लाह। कोरोना बीच में ही पिस जाएगा इंशाल्लाह। पहला जो इन्होंने फरमाया है कि जो मुआनका के हवाले से या मुसाफा के हवाले से ईद वाले दिन, ईद हो या वैसे कोई मुसलमानों का इज्तिमा हो या कोई खुशी का मौका हो, जिस चीज़ की ममानियत शरीयत में मौजूद नहीं और उसकी तरगीब दी गई है, तो उसको हम अपनी अक्ल की बिना पर कोरोना शरोना को बीच में डाल के पिसा पसू कर हम उसको मना नहीं कर सकते। उमूमन जो इन्होंने कहा जी इमाम साहब साथ गए और वो ऐसा हुआ, ये इनकी अक्ल है, क्यास कर रहे हैं। तो अब अगर कोई मोहब्बत के साथ मिलता है कोई मुसलमान, ये लाजमी और जरूरी नहीं है, मुस्तहब अमल है। गले मिलना, मुआनका करना, मुसाफा करना ये मुस्तहब अमल है, इससे रोकना दुरुस्त नहीं है और इस पे कोई जबरदस्ती भी नहीं है। अच्छा, ये आप फरमा रहे हैं कि मुस्तहब नहीं, इसे रोका भी नहीं जाए और अगर कोई ना करे तो कोई फर्क भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने रोका नहीं है, आपने रोका जी जी, तो मैं नहीं, इन्होंने कहा है ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये रोक नहीं है ना, नहीं करना चाहिए। आप समझे ही नहीं। पहली बात तो मैं इमाम को लाया ही नहीं बीच में। एक नहीं, आपने कहा इमाम साहब और घरों से इमाम साहब वाली बात जो की थी आपने कहा कि ये शायद आप भूल गए हैं कि हम इकट्ठे लोग, यानी हमसे मुराद मैं नहीं, घर वाले, यानी कोई भी लोग यार दोस्त घर वाले हम इकट्ठे गए हैं। बहरहाल ये भी घर वाले डॉक्टर साहब ये इनका क्यास है, जहाँ रिवायत और नस आ जाए उसके मुकाबले में क्यास नहीं होता है। ये ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो नस दिखाएं कि ईद के बाद मुआनका करना, ईद के मुतलक है। जिस वक्त अल्लाह के नबी ने मुतलकन फरमा दिया तो आप मुकय्यद करने की नस लेकर आए। नस को क्या देखें, डॉक्टर मेरी बात सुन लेना। मैं अभी तक मुफ्ती साहब से गले मिलने को तरस रहा हूँ, जब से रमजान आया है अभी तक नहीं मिले, कोरोना की वजह नहीं मेरी लेकिन और अभी यहाँ बैठ के फतवे झाड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा ये अब ये की देखे ना, अच्छा मेरी पहले दिन भी ये मुझसे पहले आए बैठे थे, मैं आया। बात ये कि अच्छा देखे ना, बात अब फिर उधर ले जाते हैं। इस वक्त हम चैनल पे बैठ के इल्मी बात हो रही है, फक्कड़बाजियों का मुकाबला नहीं हो रहा। मैं सही बात कर रहा हूँ। अब सीधी सीधी दो टोक दलील की बात करें। नस में मौजूद है, अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकान ने फरमाया जिस वक्त दो मोमिन मुसलमान आपस में मिलते हैं जब तक वो जुदा नहीं होते उनके गुनाह गिरते हैं। ये सवाब, ये नस है। अब नस के मुकाबले में इसको मुकय्यद करने के लिए भी नस चाहिए और इसको मना करने के लिए भी नस चाहिए, क्यास पे नहीं। इन्होंने जो कहा कोरोना की वजह से तो जो सफों का इत्तेहाद था वो खत्म हो गया, कई चीजें खत्म हो गई हैं। जो जर्नल हालात होते हैं उनको खुसूसी हालात पर क्यास नहीं किया जा सकता। मौलाना फतेह सुभान साहब आपकी तरफ आते हैं, फिर अल्लामा शब्बीर साहब मेसवी साहब की तरफ बढ़ेंगे। क्या फरमाइएगा इस पूरी सूरत हाल में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत तो मिलती है कि मुसाफा करने पर फरमाया जब तक मुसलमान का हाथ नहीं छोड़ता तो इसके गुनाह जड़ते रहते हैं। और ये भी उसकी तशरीह में फरमाया कि मिन तमाम तहियती अल अख्ज़ु बिल यद, कि उस सलाम का ततिम्मा और कमाल ये है कि हाथ में हाथ पकड़ लिया जाए। मुआनके का सबूत ईद के मौके पर नहीं है। मुसाफा करना सुन्नत है, मुआनका करना कोई दूर से आ गया या किसी का झगड़ा है आपस में, उनके जो है वो दिल के कुदूरत को ख़त्म करने के लिए अगर मिल लिया जाए ठीक है। ईद के मौके पर हम ये कहेंगे कि मिलने को सुन्नत न समझा जाए, लाजिम न समझा जाए। अगर कोई मुसाफा कर लेता है वो भी ठीक है, कोई मुआनका कर लेता है वो भी ठीक है, कोई सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या इस तरह की दुआएं दे देता है तो वो भी ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूमन रुखसत करते वक्त ये दुआएं दी थी, अस्तौदिउल्लाह दीनका व अमानतका व खवातीम अमलिक या व आखिर अमलिक। तो मेरे ख्याल में इसमें इतना कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं है और यही जो है एक मोतदिल और मुतवाज़िन बात। जी नाज़रीन, आपने ये बड़ी मदद फरमाई। नाज़रीन खैर आपने सारी गुफ्तगू तो सुन ली, मैं थोड़े सी जो मेन बातें वो करना चाहता हूँ। नाज़रीन रमज़ानुल मुबारक का महीना आपको पता है 1-2 दिन बाकी हैं, लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, हमारा हक बनता है हम अपने साथ जो गरीब है, मस्कीन है, यतीम है, उनका ख्याल रखें। क्योंकि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये भी बतलाया है कि गरीबों के हकूक क्या है, मस्किनों के हकूक क्या है, यतीमों के क्या हकूक है, हर चीज़ हमें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाई है। लेकिन अभी बड़ी हैरानगी वाली बात ये होती है, दुख वाली बात ये होती है
کہ ساتھ والا جو ہمسایہ ہے وہ بیچارہ غریب ہوتا ہے یا بچے یتیم ہوتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، اپنی بندہ ہر خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ لیکن ناظرین، مین چیز وہ ہے صلہ رحمی۔ بلکہ یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے، اگر آپ کسی بچے یتیم کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے سامنے اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار نہ کریں کہ اس کے دل میں بھی آئے کہ کاش میرا باپ ہوتا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی محبت اور پیار کرتا۔ بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ جس بندے کا دل پتھر ہو نا، وہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے تو اللہ پاک اس کے دل کو نرم فرما دیں گے۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ معاشرے کے اندر چیک کر لیں کہ کتنے غریب ہیں بیچارے، جنہوں نے عید کے لیے یعنی نیا سوٹ ہی نہیں لیا، نئے جوتے نہیں لے۔ باقی اگر اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے تو آپ ان کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ کہ اگر آپ کسی غریب مسکین یتیم کا خیال رکھیں گے نا، اللہ اس کے بدلے آپ کو اجر تو دیں گے ہی، لیکن جتنا آپ نے ان کے اوپر خرچ کیا ہے اللہ اس کے بدلے ڈبل آپ کو عطا کریں گے۔ تو ناظرین، میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مسئلہ ہی امت مسلمہ کو سمجھا دیا ہے۔ تو بلکہ میرے ذہن میں وہ بھی بات آ گئی صلہ رحمی کے حوالہ سے، کتاب الکبائر ہے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی، ایک اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا جو ساتھ والا ہمسایہ نا وہ مجوسی تھا۔ تو یہ جو اللہ کا ولی ہے نا، اس کے گھر نا، اللہ کے ولی کے گھر مجوسی کا جو واش روم والا پائپ تھا نا، وہ اس گھر کو لگتا تھا، یعنی اللہ کے ولی کے گھر کو اس کا پائپ جو مجوسی کا وہ لگتا تھا۔ تو وہ اب اللہ کے ولی کی طرف دیکھیں، رات کے وقت ٹاپ وغیرہ یعنی بھر کا جو اس کی گندگی مجوسی کی ہوتی تھی، رات کے وقت وہ دور دراز جگہ کے اندر وہاں پہ پھینک کے آتا تھا اللہ کا ولی۔ اللہ کے ولی کی اب آخری سانس باقی ہے، اس نے کہا یہ میرا ہمسایہ، میں اس کو بلاؤں۔ اس کو بلایا گیا، تو جب مجوسی کو بلایا نا، تو اللہ کے ولی کہنے لگے یار میری زندگی کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ جو کام ہے نا، میں نہیں چاہتا تھا آپ کو یہ بتاؤں، لیکن میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کل کو میری جگہ پہ یہاں پہ کوئی اور آئے گا، اس کے ساتھ تیرا مسئلہ مسائل نہ چل جائے، اس لیے یہ میں نے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ میں نے آپ سے یہ بات نہیں کرنی تھی، ورنہ میں یہ جو گندگی آپ کے گھر کی آپ کے پیر کی طرف سے آتی تھی نا، یہ میں خود پھینک کر آتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا آپ کو بتاؤں، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری جگہ پہ کل کوئی اور آ جائے گا، وہ آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ تو اتنی بات ہوئی ہے، اب وہ مجوسی جو ہے نا، یہی چیز دیکھ کر، اللہ کے ولی کی یہی چیز دیکھ کر نا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن ناظرین، ہم اپنے حالات چیک کریں، ہم محبوب علیہ السلام کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم کہتے ہیں ہم محب رسول ہیں، تو آپ دیکھیں، یقین مانیے بھائی کے ساتھ ناراض ہے۔ بلکہ آج کل دیکھ رہے معاشرے کے اندر قطع رحمی عام ہو چکی ہے، جبکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے یعنی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ساتھ تو اللہ بھی محبت نہیں کرتے، محبوب علیہ السلام بھی محبت کیسے کریں گے۔ خیر ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔